پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور اللہ پاک کو جنگ کے لیے للکارنے لگا، وہ بادشاہ تھا نمرود، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، اور اسی بادشاہ کی بیٹی اس کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ اس کے دل میں جذبہ ایمان اور اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوئی؟ وہ بدبخت نمرود، اس نے ایسا کون سا کام کیا جس کی وجہ سے اس کی بیٹی اس کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چل پڑی؟ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہتی ہوئی آگ میں ڈالا، ایسی آگ جس کی تپش آسمانوں کو چھو رہی تھی، تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے بچایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کو جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نمرود وہ شخص تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ یہ کافر تھا اور زانی زیادہ تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا اور کھلم کھلا خدائی کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ جو لوگ اس کی خدائی سے انکار کرتے، وہ اسے یا تو زندان میں قید کر دیتا یا سولی پر چڑھا دیتا۔ اس نے انسانیت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے اور غرور و تکبر میں ڈوبا رہا۔ نمرود عراق کا بادشاہ اور بتوں کا پجاری تھا۔ عراق کے لوگ مختلف دیوی دیوتاؤں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے تمام بتوں کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ جب آگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی، تو اس وقت چند گنے چنے لوگوں میں سے نمرود کی بیٹی بھی تھی جو آپ پر ایمان لے آئی۔ جب نمرود کو اس کی خبر ملی تو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیا، اور نمرود کی لگائی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون سے واقعات پیش آئے، اور یہ آگ کتنے عرصے میں تیار کی گئی، اور خدا تعالیٰ نے چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا اور مینڈک کو مارنے سے کیوں منع فرمایا، اور نمرود کا پھر کیا دردناک انجام ہوا، ان سب کے بارے میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ نمرود بڑے تنتنے کا بادشاہ اور خدائی کا دعوے دار تھا۔ اس کی ماں نے زنا کیا تھا جس سے نمرود پیدا ہوا۔ سلطنت کا کوئی اور وارث پیدا نہ ہوا تو یہ لڑکا بڑا ہو کر بادشاہ بن گیا۔ مشہور ہے پوری دنیا کی بادشاہی صرف 4 لوگوں کو ملی، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام صاحب ایمان تھے، اور نمرود اور بخت نصر یہ دونوں کافر تھے۔ نمرود نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا، صرف انہیں ہی خوراک دیا کرتا جو اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے تشریف لے گئے۔ اس خبیث نے کہا، پہلے تم مجھ کو اپنا خدا مانو، پھر میں تمہیں غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں اعلان فرمایا کہ تو جھوٹا ہے، اور میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ نمرود یہ سن کر آپے سے باہر ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار سے باہر نکال دیا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے ساتھ جو چند لوگ تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو گئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام ایک تھیلا لے کر ایک ریت کے ٹیلے کے پاس چلے گئے۔ اس تھیلے کو ریت سے بھر لیا اور خدا تعالیٰ سے دعا کی تو وہ ریت آٹا بن گئی۔ تو پھر آپ نے اپنے متابعین کو کھانا کھلایا اور خود بھی کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ نمرود آگ میں گولا ہو گیا، اس نے آپ کو آگ میں ڈال دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلے گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر نکل آئے اور نمرود کو جھوٹا کہہ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرنے لگے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو دربار میں بلایا اور کہا کہ اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی تم عبادت کرنے کی لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانہ سے دربار میں بلوایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرے کو رہائی مل چکی تھی۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو چھوڑ دیا اور بے قصور کو موت کی سزا سنا دی،
اور کہا کہ دیکھو جو مردہ تھا اس کو میں نے زندہ کر دیا اور جو زندہ تھا اس کو میں نے مروا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھامڑ آدمی ہے جو مارنے اور جلانے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا ہے۔ اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک اور واضح اور روشن دلیل پیش کی۔ اے نمرود، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر حیران رہ گیا اور کچھ نہ بولا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 258۔ کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے کر آتا ہے، تو اسے مغرب کی جانب سے لے کر آ۔ اب تو وہ کافر بھونچکا رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تو اس وقت پوری دنیا کی آگ 3 دنوں کے لیے ٹھنڈی ہی رہی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے تو چھپکلی پھونک مار کر اس کو تیز کرتی تھی، اس لیے چھپکلی کو دیکھتے ہی مار دینے کا حکم آیا ہے، اور مینڈک منہ میں پانی لے کر آگ پر پھینک رہا تھا تاکہ آگ بجھ جائے، لہذا مینڈک کو مارنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ نمرود نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس دہکتی ہوئی آگ میں سے باہر آ گئے اور آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکی، تو نمرود کو خطرہ ہوا کہ اب میری خدائی خطرے میں ہے۔ روایتوں کے مطابق نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا ذکر مختلف تاریخی قصوں اور کہانیوں میں ملتا ہے۔ اسلامی روایتوں میں اس کا نام رازہ یا سکا لکھا گیا ہے، جبکہ قدیم بابلی تاریخ میں اس کا نام آزورت بتایا گیا ہے۔ رازہ کو اس دور کی شہزادی کا درجہ حاصل تھا اور دنیا کی ہر آرام و آسائش اس کے قدموں میں تھی۔ نمرود کی یہ بیٹی اپنی خوبصورتی اور ذہانت کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ البتہ وہ نمرود کی بیٹی تھی مگر وہ اپنے باپ کے ظلم اور خدائی کے دعوے سے خوش نہیں تھی۔ اس کا دل انسانی جذبات کا طالب تھا۔ اس کے دل میں نمرود کے خلاف ناپسندیدگی موجود تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات دیکھے تھے جس کی وجہ سے اس کے دل میں نمرود اور اس کی حکومت کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی تھی، لیکن وہ ہمیشہ خاموش تھی اور کبھی ہمت نہ کرتی کہ اپنے باپ کے خلاف بول پائے۔ وہ حقیقی خدا کے بارے میں سوچا کرتی اور غور و فکر کرتی تھی۔ وہ اندر سے بے چین اور سوالات سے بھری ہوئی تھی، جیسے کسی ایسی چیز کی تلاش میں ہو جو اسے سکون دے سکے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں داخل ہوئے اور حق کا پیغام سنایا، اس وقت رازہ وہاں ہی موجود تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ نمرود کی بیٹی کے دل میں اتر گئے اور نمرود کے ظلم و ستم کے اس ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہدایت کا نور بن کر اترے، اور یہ ملاقات اس کے دل میں اللہ پر حقیقی ایمان کی پہلی کرن ثابت ہوئی اور اس کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہونے لگا۔ جب ایک دن رازہ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں ڈال رہا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت اور ایمان ابھر کر سامنے آ گیا۔ اس نے اپنے باپ سے مینار پر جانے کی اجازت مانگی جو اس کے باپ نے بہت اونچا بنوایا تھا تاکہ وہاں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ سکے، لہٰذا نمرود نے اپنی بیٹی کو اجازت دے دی۔ اس نے وہاں جا کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو کہہ دیا اے ابراہیم، میں تیرے رب وحدہ لا شریک پر ایمان لاتی ہوں۔ جب نمرود کو اپنی بیٹی کی اس حرکت کا علم ہوا تو نمرود آگ بگولا ہو گیا۔ روز اپنی بیٹی سے کہتا کہ اے بیٹی تو ابراہیم کے دین سے پھر جا ورنہ میں تیرے اوپر اپنا غضبناک قہر نازل کروں گا۔ اس نے رازہ کو خوب ڈرایا اور دھمکایا، لیکن اللہ کی محبت نے اس کے دل سے ڈر اور خوف کو ختم کر دیا اور اس نے ہر اذیت اور مشکل اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ نمرود جب رازہ کو سمجھانے پر عاجز ہو گیا تو پھر اس نے اپنی بیٹی کو جلادوں کے حوالے کر دیا۔ جلادوں نے رازہ کو تپتی دھوپ میں لٹا کر اس کے ہاتھوں پر میخیں ٹھوک دیں
رازا نے اس تکلیف میں اپنے رب کو پکارا اور اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری اس بندی کو صحیح سلامت حضرت ابراہیم تک پہنچا دو۔ لہٰذا جبرائیل علیہ السلام نے رازا کو صحیح سلامت حضرت ابراہیم کے پاس پہنچا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں اور رازا کو لے کر شہر بابل سے ہجرت کر گئے اور کینان میں جا بسے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک کنیز کتورہ سے آپ کے ایک بیٹے مدین تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رازا کی شادی اپنے بیٹے مدین کے ساتھ کر دی۔ اللہ نے مدین کی نسل میں خوب برکت دی اور ان کی نسل خوب پھلی پھولی، جسے بنو کتورہ کہا جاتا ہے، اور اس خاندان میں بہت سارے انبیاء کرام پیدا ہوئے۔ نمرود کی بیٹی کا قصہ اللہ پر بھروسہ اور مضبوط ایمان کی ایک مثال ہے، جس نے حکومت اور عیش و عشرت کو ٹھکرا کر خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا فیصلہ کیا۔ اس کو پتہ تھا کہ یہ راستہ مشکلوں اور اذیتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اسے اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ تھا۔ یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ ایمان کی طاقت دنیا کی ہر طاقت سے بڑی ہے۔ نمرود نے اپنے تمام لشکر کو جمع کیا اور اللہ تعالیٰ سے پوری طاقت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک بڑا لشکر بھیجا، جو تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ مچھر پورے بابل شہر میں پھیل گئے اور نمرود کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ مچھروں نے لشکر کے سپاہیوں کے خون چوس لیے اور گوشت چاٹ گئے، ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا اور ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانے لگا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا۔ نمرود نے اپنی تکلیف کی شدت کو ختم کرنے کے لیے اپنے سپاہی کو سر پر ڈنڈا مارنے کو کہا۔ جب سپاہی سر پر ڈنڈا مارتے تو اس کی تکلیف کم ہو جاتی، جب ڈنڈا نہ مارتے تو مچھر دوبارہ کاٹنا شروع کر دیتا۔ اس طرح پوری دنیا کا بادشاہ سر پر ڈنڈے اور جوتے کھاتا ذلت کی موت مر گیا۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔